السلام علیکم، میں اب یوٹیوب چینل پر جاوید شہاد خدمت ناظرین۔ الطاف حسین کی جو ایم کیو ایم ہے، لازمی ان کو ابھی ریاستی اداروں کی طرف اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے قانون میں ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اس وقت کوئی اجازت نہیں ہے، تو لازمی اس حوالے سے ان کے لیے خلاف، ان کے کارکنان کے خلاف، یا کبھی وہ جو کارروائی کرتے ہیں تو کبھی نرم گرم صورتحال ہو جاتی ہے، کبھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو کبھی رہا کر دیا جاتا ہے۔ مگر اس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے، جو رہنما پس منظر میں چلے گئے تھے، ان کے جو رہنما اب وہ منظر عام پہ آ کے الطاف حسین کی حمایت میں بیان دے رہے ہیں، اور لازمی ان کو یہ اشارہ دیا گیا ہوگا کہ بھئی آپ بیان دیں تو طاقت کا اظہار کرے۔ تو ایسے میں ایک سابق سینیٹر تھے پنجاب سے، جن کا تعلق تھا عتیق صاحب، تو سینیٹر عتیق، تو انہوں نے گزشتہ روز بیان دیا، تو لازمی جو ان کا بیان تھا، انہوں نے الطاف حسین کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا، اور ان کو کہا سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ملنی چاہیے، اور ایم کیو ایم کے ایم کیو ایم کا قائد الطاف حسین ہی ہے، اور الطاف حسین ہی سیاست کرے گا، اور انہوں نے بھرپور، یعنی کہ جتنی حمایت کر سکتے تھے انہوں نے حمایت کی۔ تو لازمی وہ سینیٹر بھی بنے تھے عتیق صاحب، تو لازمی پھر وہ پس منظر میں چلے گئے۔ تو اب جب ان کو کچھ ایسا نظر آیا ہے کہ الطاف حسین کی جماعت ایک بار پھر اس میں وہ آ رہی ہے میدان میں، عمل میں، اور لازمی کوئی ان کو سگنل ملے ہیں، تو ایک بڑا قداور بزنس مین ہے وہ، لاہور کے پنجاب سے تعلق ہے ان کا، تو لازمی وہ ایک مرتبہ پھر منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ تو لازمی یہ صورتحال جو ہے ان کے ساتھ ہی نہیں ہے، کافی اور رہنما جو ہیں وہ پاکستان میں رہ کے الطاف حسین کی حمایت میں بھی بولنے لگے ہیں، یہ حوصلہ ان میں پیدا ہو گیا۔ اب الطاف حسین تو وہاں سے بھی لوگ بھیجتے رہتے ہیں، اور اپنا ٹک ٹاک بھی یہ وہ، تو مگر یہ قانونی قباحتیں جو ہیں اس وجہ سے کچھ جو ان کے رہنما تھے، جن کو الطاف حسین نے نوازا تھا، جن کی یعنی کہ پنجاب سے ان کو سینیٹر بنایا، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ پس منظر میں چلے گئے، پھر بولنا انہوں نے بند کر دیا، تو اب وہ میدان میں آ رہے ہیں، مگر انہوں نے یہ کیا کہ وہ الطاف حسین کی حمایت میں خاموش ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے، یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کچھ جوائن کر لیتے، کوئی ایم کیو ایم پاکستان تھی وہ یا کوئی اور تنظیم، انہوں نے اس میں اپنا گھر میں بیٹھ کے یہ ثبوت دیا کہ بھئی ہم الطاف حسین کے حمایت ہیں، اگر الطاف حسین نہیں ہے تو پھر ہماری سیاست نہیں ہے۔ تو یہ ایسے رہنما کافی ہیں، جو الطاف حسین نہیں تو پھر سیاست نہیں۔ تو اب الطاف حسین جب آ رہے ہیں تو وہ سیاست میں دوبارہ سے فعال ہو رہے ہیں، تو ایسے پاکستان میں سینکڑوں رہنما ہیں جو پرتول رہے ہیں کہ کس وقت بھی لوگ بنا کے ہم اپنا بھیجیں سوشل میڈیا پہ۔ تو لازمی ان کو یہ بھی احساس ہو چلا ہے کہ اب ان کو کوئی پکڑے گا نہیں، یا ان کو کوئی مقدمہ نہیں بنے گا، یعنی کہ یہ خوفزدہ تھے یہ لوگ۔ مگر بہرحال جو لوگ اب وہاں امریکہ میں، لندن میں یونٹ کھل رہے ہیں، تو یہ سب بحالی جو ہے یہ اقبال اور یہ سینیٹر عتیق جو آ گئے، پھر اس کے علاوہ وہاں سے رؤوف صدیقی بھی اپنے روابط کر رہے ہیں، وہ بھی فعال ہو رہے ہیں، اور پھر مزید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کا بھی یہ الیکشن جو ہو رہا ہے، تو اس میں بھی پھر کوشش جو ہے مخالفین، بھائی مصطفیٰ کمال تو ایک دیکھیے کھلم کھلا الطاف حسین کی مخالفت کی، اور الطاف حسین ان کے کھلم کھلا ان سے ان کے نفرت بھی ہے، ان کو غصہ بھی ہے الطاف حسین کو سب سے زیادہ مصطفیٰ کمال اور ان کے گروپ پہ۔ بہرحال مصطفیٰ کمال نے کھلم کھلا مخالفت کی، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے بغاوت کی۔ تو اب باقی جو یہ لوگ تھے یہ آٹومیٹک ایم کیو ایم پاکستان میں آ گئے، پی ایس پی انہوں نے بنا لی تھی، وہ تو ایم کیو ایم میں آ بھی نہیں رہے تھے، ان کو لایا گیا تھا مصطفیٰ کمال کو۔ تو لازمی یہ جو دوسرا گروپ ہے جو ایم کیو ایم خالد مقبول والے ہیں، یہ بحالت مجبوری ایسے ہیں، تو اب جب یہ اگر دیکھیں گے کہ ہماری تنظیم پہ کوئی اور آ رہا ہے، یا قبضہ ہو رہا ہے، یا کوئی اور، یا مصطفیٰ کمال ہی سمجھ لیں کہ چیئرمین بن رہا ہے، جن کے آثار بھی کچھ نظر آ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں، تو اگر یہ ہوا تو ان کی یہ کوششیں ہوں گی کہ کسی طریقے سے ہم یعنی کہ اپنے رؤوف صدیقی، لازمی رؤوف صدیقی خالد مقبول کو تو کہتے ہیں، تو لازمی ان کے جو وہ گروپ ہے جو ایسا خاموش گروپ ہے، جس میں وسیم اختر ہیں یہ، یا حیدر عباس ہیں، اور بہت سارے ایسے رہنما ہیں، رؤوف صدیقی ہیں، یہ تو یہ کہتے رہتے ہیں الطاف حسین کو بہرحال قائد تو ہیں، مثبت بیانات دیتے ہیں ان کے حوالے سے الطاف حسین کے، یعنی کہ ایسے بیان دیتے ہیں جس سے ان کے لیے راستہ کھلا رہے واپسی کا۔
اس میں جانے کے لیے. اب وہ الگ بات ہے کہ الطاف حسین ان کو کتنا معاف کرتے ہیں یا کتنا ان کی معافی قبول کرتے ہیں، مگر بہرحال انہوں نے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے راستہ کھلا رکھا ہے اپنا، تو وہ راستہ جب کھلا رکھا ہے تو اب وہ اس راستے پہ چلنے کو بھی تیار بیٹھے ہیں. تو بس موقع کی طاق میں تو اس طریقے سے اپنے وی لاک کر کے الطاف حسین کی حمایت میں بیان لگا کے پھر واضح جلیل کے توسط سے یا جو بھی وہاں کے رہنما ان کے کسی سے نرم راستہ نکال کے کوئی جس کو عاملے کو جو پتلی گلی سے کوئی وہاں پہنچ جائیں، تو یہ ان پہ یہ خدشہ جو ان کے مخالفین ہیں جو پاکستان میں مسلمان کرنے والے، وہ متعدد بار یہ الزام بھی لگا چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے یہ ان کے ساتھ دل دھڑکتے ہیں ان کے، اور یہ ان کی حمایت میں ہے، در پردہ یہ ان سے ملے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے الزام ان پہ لگتے ہیں. تو ان میں کچھ ایسے حقیقتیں ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جو اپنے حالات کے کوئی دباؤ برداشت نہیں کر سکے تھے، خاموش ہو گئے. تو وہ آدمی ایم میں ایک گروپ پاکستان میں وہ ہے جو وقت پہ الطاف حسین کے ساتھ جانے کو تیار بیٹھا ہوا ہے. تو پھر وہی تنظیم سازی میں یہاں پاکستان کے پھر فعال ہو جائے گا، اور لازمی پنجاب کے جو رہنما ان کے وہ نکل کے سامنے آنا شروع ہو گئے. اب لازمی سندھ کے بھی اگر ایک دو رہنما جو دبے الفاظ میں بولتے ہیں، جب ان کو اگر گرین سگنل مل گیا کہ بھائی کوئی ان کو وہ لاپتہ نہیں کرے گا یا اٹھائے گا نہیں، یا یہ اس طرح کے ان کے خدشات ہیں ان کے، حالانکہ کوئی نہیں کرتا، مگر واحد پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی کتنے آپ کے اختلافات ہو، مگر آپ نے اس نہج پہ نہیں جانا ہے کہ قتل غارت کری مارنا ڈالنا کبھی نہیں کرنا. تو وہ تو اب پاک کراچی میں وہ ہری سیاست ہو نہیں سکتی، چاہے الطاف حسین آ جائیں یا کو یہ بھی لوگ آپس میں لڑیں گے، باقی زبانی کرامی یہ لڑتے رہیں گے. مگر اگر یہ ماضی کا دور ہوتا تو ابھی تک یہ ان دھڑوں میں کتنی فائرنگیں ہو جاتی ہیں اور کتنے ہلاک ہو جاتے اور کتنے زخمی ہو جاتے. یہ ہماری پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو داد دی جائے پاکستان کے، تو انہوں نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے. لازمی یہ رکنے والے بہرحال اچھے تھے کہ وہ رک گئے، اور یہ چیز نہ ہو. حاضر عوام بھی اس کو پسند نہیں کرتی، نہ ماضی میں پسند کرتی تھی نہ آج پسند کرتی ہے. بہرحال تو یہ آنے والے دنوں میں بھی اب ایسا نہیں ہوگا، چاہے وہاں سے ایم کیو ایم کی سرگرمیاں بحال ہو جائیں تو وہ بھی اپنے مخالفین کو جو ان سے وابستہ رہے ہیں ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے. اور اسی میرا خیال ہے یقین دہانی پر ایم کیو ایم کے جو بحالی ہو جائے گی، اور یہ جو لوگ دوگ در جو جا رہے ہیں بقول واسی جلیل کے لاکھوں کی تعداد میں، تو یہ جب کھل کے سامنے آئیں گے تو ایم کیو ایم کی سرگرمیاں کا وہی دن ہوگا بحالی کا. لازمی اب کارکنان جیلوں سے رہا بھی ہو رہے ہیں یا پکڑ لیا جاتا ہے سخت مقدمات پہ، بعد ان کو وکلا کی ٹیم آزاد کرا رہی ہے اور ان پہ کوئی مزید قدغن نہیں لگ رہی. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ وہ تو کارکی جو لیڈران میدان عمل میں اتر رہے ہیں. تو لازمی اس میں بھی ان کو بھی کچھ ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین کے ایم کیو میدان عمل میں آئے گی تو لازمی وہ پہلے سے وہ اپنے ویڈیو بیانات سوشل میڈیا پہ جاری کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید ایسے بیان لگتا ہے آئیں گے. تو یہ صورتحال الطاف حسین کے حق میں جاری ہے. تو لازمی الطاف حسین نے بھی فل کوششیں کر دی ہے اپنی شروع کہ اب اپنی سرگرمیوں کو بحال کرنا ہے. اب ان کے جو بڑے بڑے جید رہنما ہیں وہ ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے ملاقات یا غیر رسمی طور پر رابطہ رکھے ہوئے ہیں. تو لازمی نظر یہی آتا ہے. تو آنے والے دنوں میں شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے. ان میں رؤوف صدیق کا بھی نام آتا ہے، اس میں واصف جلیل نے تو خود سے کہا، اور بہت سے امریکہ کی تو مکمل قیادت کہتی رہتی ہے، اور عاصم منیر سے اپیل بھی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. بہرحال کسی ایک جگہ پہ ان کے یعنی کہ شاید مشروط ان کو اجازت جو مل جائے گی تو یہ ان کے لیڈران جو خاموش تھے ان کو بھی اب سمجھ آنا لگا ہے کہ بھئی یہ ایسے آثار نظر آ رہے ہیں افق پر. تو بہرحال تمام لوگ تیار ہو گئے. تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں ایم کیو ایم کے جو ماضی کے رہنما لیڈر تھے یہ خوشائند ہیں، اور یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ الطاف حسین والی ایم کیو ایم کی سرگرمیاں ایک بار پھر بحال ہونے جاری ہیں، اور بغیر کسی تصادم کے ایم کیو ایم الطاف حسین کا گروپ کی سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی. باقی یہ ہے کہ کچھ رہنماؤں کو اس میں لے لیا جائے گا اور کچھ کی معافی شاید قبول نہ ہو.
تو بہرحال یہی نظر آتا ہے ابھی تک کی صورتحال یہی ہے. آگے دیکھیے کیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.